سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ ناظرین، پاکستان میں آپ سب کے علم میں ہے کہ اور کسی چیز میں ہم نے ترقی کی یا نہیں کی، لیکن کافر بنانے میں بڑی ترقی کی۔ ابھی یہ پہلے سنیں، پھر میں بتاتا ہوں کیا ہوگا۔ جی، اچھا، یہ علاقہ ہے پارچنا۔ اب میں تو وہاں پہ نہیں گیا ہوا، لیکن وہاں پہ علماء اور جو شہری تھے انہوں نے ایک جلوس نکالا، ویڈیو میرے پاس ہے، اور نعرے یہ لگا رہے ہیں کہ کافر کافر، سنی کافر۔ یہ شیعہ لوگ ہیں اور یہ اب سنیوں کو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہیں یہ مسلمان نہیں ہیں، اور بڑی تعداد میں جلوس جو ہے وہ نکالا گیا۔ ہوا یہ ہے کہ جب آپ پاکستان میں ایسے قوانین بنائیں گے اور لوگوں میں شعور پیدا نہیں کریں گے، لوگوں میں سمجھ پیدا نہیں کریں گے، میرا خیال ہے کہ پاکستانیوں نے نہ تو کبھی اتنے مسلمان بنائے، نہ پاکستانیوں کی یہ حالت دیکھ کر اتنے لوگ کو بھی میرا خیال ہے کہ مسلمان ہوں گے کہ آپ کہہ سکے جناب ہم نے اسلام کی بڑی خدمت کی۔ یہاں پہ یہ بات آپ کو میں بتا دوں کہ جو نئی نسل ہے وہ بھی شامل ہے، اور نئی نسل سے بھی اس طرح کے نعرے لگوائے جاتے، اور پاکستان کی جو سب سے بڑی آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ناکامی یا بربادی یا جو مرضی الفاظ آپ اپنے مطابق سوچ لیں، وہ یہی ہے کہ پاکستان میں لوگوں کو کافر بنانے پہ جو ٹائم ضائع کیا گیا، اگر وہ پاکستان بنانے پہ کیا جاتا تو میرا خیال ہے کہ کافی آج پاکستان کے حالات جو تھے وہ مختلف ہوتے۔ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسکول ہے، کالج ہے، شاید یونیورسٹیوں کے حالات تھوڑے بہتر ہوں، کیونکہ وہاں پہ پہنچنے والے طالب علم تھوڑا بہت ان میں شعور آ جاتا ہے، لیکن زیادہ یہ جتنے لوگ بھی ہیں یہ جہالت سے میرا خیال ہے کہ ان کی جو پرورش کی گئی ہے اس کے نتائج نکل رہے۔ ہوا یہ ہے کہ جس طرح پاکستان میں ایسے قوانین بنائے گئے اور پھر جو احمدی ہیں ان کو غیر مسلم قرار دیا گیا، تو ذہن میں یہ تھا کہ شاید دوسرے لوگ جو ہے وہ مسلمان ہوں۔ اب شیعہ سنی کو کافر کہہ رہے ہے، سنی شیعہ کو بھی کہہ رہے ہے، وہ احمدیوں کو بھی کہہ رہے ہے، اور وہاں پہ جو حالات بنے ہوئے ہیں وہ اتنے تکلیف دہ ہیں کہ اس کا اندازہ آپ نہیں لگا سکتے۔ کوئی چیز وہاں پہ محفوظ نہیں۔ یہ آپ کے سامنے جو اس طرح کے واقعات آئے دن پاکستان میں پیش آتے، آپ کیا سمجھتے کہ آپ وہاں پہ محفوظ زندگی گزار رہے ہیں؟ جو قوانین انہوں نے بنائے تھے اور جو تعلیم لوگوں کو دی، جو لوگوں کو بتایا کہ کافر کیا ہے، آج اس کا سامنا انہیں خود بھی کرنا پڑ رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں، وہ پنجابی میں کبھی کے دن بڑے اور کبھی کی رات تھے، تو یہی حساب ہوا ہے ان کے ساتھ کہ وہاں پہ اب ان کو یہ جناب جس طرح یہ جلوس نکل رہا ہے، اس کے بعد ظاہر ہے سنی بھی آرام سے نہیں بیٹھیں گے، سنی بھی کوئی جلوس نکال کے وہ شیعہ جو ہے ان کو کہیں گے کافر ہے، اور اسی طرح پھر فتنہ اور فساد جو ہے وہ پھیلے گا پاکستان میں، اور پہلے بھی پھیل رہا ہے، پہلے بھی کوئی امن نہیں ہے، کوئی شانتی نہیں ہے۔ آپ سب کے علم میں ہے جس طرح پولیس والے عام شہریوں کو قتل کرتے ہیں، نہ ان کے پاس کوئی ثبوت ہوتا ہے، جس کے اوپر مرضی آپ الزام لگا دے، جو انکوائری کرے گا اس کی بھی شامت آ جاتی۔ تو پاکستان میں اب رہنا بڑا مشکل ہے، وہاں سے بھاگ آپ سکتے نہیں، کیونکہ آپ کو کون لے گا، کون سا ملک آپ کو لے گا، کس ملک میں آپ جائیں گے، یہ بھی تو سوچنا ہے نا۔ پاکستان چھوڑ کے جائیں گے کہاں؟ یہاں یورپ میں اگر آپ دیکھیں تو پچھلے دنوں یہاں بھی کچھ جلد سے جلوس ہوئے ختم نبوت کے نام پہ، لیکن یہاں کسی مذہب کے خلاف یا کسی فرقے کے خلاف بات نہیں کی گئی۔ ان کو پتہ ہے کہ اگر اس طرح کا کوئی معاملہ ہوا اور جس کے خلاف آپ بات کریں گے، ٹھیک ہے آپ اپنے تحفظ کی بات کرتے رہے کہ ہم ختم نبوت کی تحفظ کے لیے اپنی جان مال جو بھی ہے قربان کر دیں گے، لیکن کسی کے خلاف نہیں آپ بات کر سکتے، کسی کو نشانہ نہیں بنا سکتے مذہبی نفرت کا۔ یہاں پہ جرمنی میں یا انگلینڈ میں یا یورپ کے کسی ملک میں بھی پہلے ہی اس طرح کے حالات بنے ہوئے ہیں، جب بھی کبھی نیوز
آتی ہے تو اس میں یہ لکھا تھا کہ اسلامی جو لوگ ہیں انہوں نے یہ کام ڈالا. ایک بندہ کام ڈالتا ہے کوئی غلط، دوسرے سارے بدنام ہو جاتے، نام سب کے آ جاتے. یہ بڑا مجھے دکھ ہوتا ہے جب میں اس طرح کی کوئی نیوز دیکھتا ہوں میرے پاس پہنچتی ہے تو میں کہتا ہوں پورے اسلام کا نام یہ لے رہے. یہ بڑا ایک خطرناک کام ہے، کیونکہ آپ لوگوں جو یورپ میں رہتے ہیں آپ کو پتہ نہیں ہے، یہ لوگوں کے ذہن میں ہوگا کہ پتہ نہیں یہاں حالات ایک جیسے رہتے ہیں، کسی وقت بھی حالات چینج ہو جاتے ہیں، کسی وقت بھی تبدیلی آ جاتی. ہر علاقے میں آپ کو یاد ہوگا یوگنڈا میں راتوں رات لوگوں کو کہا تھا یہاں سے چلے جاؤ، اپنی جائیداد پراپرٹی ہر چیز چھوڑ کے نکلنا پڑا تھا. تو ہم نے خود ان کو ایسے موقع دے رہے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ اسلام کے متعلق غلط سوچ رکھے. حالانکہ اسلام تو ایک بہت پیارا اور زبردست مذہب ہے. اگر کوئی اسلامی تعلیمات کو سمجھ جائے تو وہ کسی کے لیے کافر کے نعرے نہیں لگاتا، وہ کسی کے لیے تکلیف نہیں پیدا کرتا، کبھی بھی تکلیف پیدا نہیں کر سکتا. لیکن کیونکہ ہم نے جو اسلام پیش کیا ہے وہ آپ سب کے علم میں ہے. یہ سعودی عرب کی میں بتا دیتا ہوں. سعودی عرب میں انہوں نے کہا جناب یہ آپ کے حاجی ہم بند کر دیں گے، یہ مانگنے والا اگر کوئی ادھر نظر آ گیا. کمپنیاں بنی ہوئی ایسی ایسی کمپنیاں ہیں کہ وہ لوگ جی مانگنے کے لیے وہاں پہ جاتے ہیں، پوری فیملی، اور وہاں پہ مانگ رہے ہوتے ہیں، جیلوں میں پڑے ہوئے. وہاں دبئی اور سعودی عرب آپ جائیں آپ کو ہمارے لوگ ملیں گے. یہاں یورپ میں بھی اب اس طرح کے لوگ نظر آتے ہیں، چاہے وہ پاکستانی نہیں ہے مگر مسلمان ہوتے ہیں، وہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مسلمان. دوسرے اس یورپ کے لوگ بھی ہیں. جب ہم یہاں جرمنی آئے تھے ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہاں کوئی مانگنے والا ہم نے دیکھا ہو. 40 سال پہلے کبھی سوچا بھی نہیں تھا. لیکن یہاں بھی مسجد کسی پہ جائے نا تو اس کے باہر بیٹھا ہوتا ہے ایک آدھا مانگنے والا. حالانکہ یہاں پہ گورنمنٹ ہر طرح کی مدد کرتی ہے، بینیفٹ سسٹم ہے، میڈیکل سسٹم ہے، کھانے پینے کی چیزیں دیتے ہیں، ہر چیز کا خیال رکھتے ہیں. لیکن ہر جگہ پہ پھر اسلام بدنام ہوتا ہے. لوگوں کے ذہن میں آٹومیٹک آ جاتا ہے. آپ کو خاتون مانگ رہی ہے مسجد کے باہر، اس نے سر کو یہ زارہ اسکارف کے ذریعے ڈھانپا ہوا ہے، اور جو دوسرے لوگ دیکھتے ہیں ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مسلمان ہو سکتی ہے، چاہے وہ مسلمان نہ بھی ہو. تو اسلام کے لیے جو خدمت کرنی چاہیے تھی وہ نہیں کی گئی. نام اب کس کس کا نام لیں، اس میں کئی پردہ نشینوں کے نام بھی آتے، لیکن دعوے سب نے یہ کیے کہ ہم نے اسلام کی خدمت کی اور ہم اسلام کے لیے جان دے دیں. یہ جو لوگ کافر کافر کے نعرے لگا رہے ہیں ان کو آپ سمجھا سکتے ہیں؟ ان کو آپ بتا سکتے ہیں کہ جناب یہ آپ جو نعرے لگا رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ملک کے لیے ٹھیک نہیں، ملک کی سلامتی کے لیے ٹھیک نہیں، آپ کی نسل کے لیے ٹھیک نہیں ہے. یہ جو بچے آپ کے ساتھ ہے، یہ جو بچے آپ کے یہ دیکھ رہے ہیں، ان کے دلوں میں کیا اس طرح کی بنیاد آپ ڈال دیں گے کہ کل کو یہ کسی طرح کے نعرے، آپ نے تو نعرے لگائے، یہ اس سے بڑھ کر کوئی کارنامہ انجام دیں. اگر 40-50 سال پیچھے چلے جائے تو یہ حالات نہیں تھے کہ پولیس والا قتل کر دے کسی کو اور کہ جی میں نے گستاخ رسول کو قتل کر دیا. پاکستان کے قوانین کی ضرورت نہیں ہے، مٹی ڈالو. آئین کی ضرورت نہیں ہے، سارا دن آئین اور قوانین کے متعلق پارلیمنٹ میں آپ کو علم ہی ہے کہ کس طرح کے سسٹم کو چینج کیا جاتا ہے. کیا کیا اپنی کرتوتیں نہیں چینج کرتے، قوانین چینج کر دیتے، آئین تبدیل ہو. تو آج پاکستان میں اگر آپ غور کریں، لوگ کہتے ہیں جی آپ احمدیوں کے حق میں بڑے پروگرام کرتے ہیں. میں کہتا ہوں میں یورپ میں رہتا ہوں، یہاں پہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے یہ چیزیں. جب آپ یہاں رہنے سے صرف نہیں، ساتھ شعور بھی ہر بندے کو نہیں آتا، ہر بندے کو یہ سمجھ نہیں آتی. یہاں پہ ہر شہری جو ہے اس کے پاس برابر کے حقوق ہیں. مجھے 39 سال ہو گئے یہاں، یہ 40 سال شروع ہو گیا ستمبر میں پاکستان چھوڑا تھا. مجھے 40 سال میں کبھی کسی آفس میں جاؤں تو کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ آپ کا مذہب کیا ہے، آپ کس مذہب سے تعلق رکھتے. یہ کبھی کسی نے نہیں مجھے پوچھا، کبھی کسی نے یہ سوال ہی نہیں کیا میرے سے. اور پھر آپ جس کام کے لیے گئے ہیں وہ آپ کے کام سے انہیں دلچسپی ہوتی ہے کہ یہ کس کام کے لیے یہاں پہ آیا. ہمارے تو وہاں پہ سیاپا پڑ جاتا ہے، یہ فارم پر کرو، وہ فارم کرو، یہ کرو، وہ کرو. اگر یہاں پہ ملازمت بھی لینی ہے تو وہ پولیس رپورٹ مانگتے ہیں آپ.
اگر آپ کی پولیس رپورٹ ٹھیک ہے، آپ اس کے مطابق یہ سارا کچھ کر رہے ہیں تو کوئی پرابلم نہیں۔ تو بات آج صرف آپ کو میں یہ بتا رہا ہوں کہ اگر پاکستان میں آپ نے یہ قوانین ختم نہ کیے، یہ جو بنائے ہوئے ہیں خاص کر جس کے احمدیوں کو نشانہ بناتے ہیں، تو پھر وہاں پہ کوئی بے محفوظ نہیں۔ یہ شگفتہ عیسائی خاتون ہے، اسے سزائے موت، 7 سال جیل، کیا یہ ہو رہا ہے؟ جس نے یہ پوسٹ شیئر کر دی تو اس کو اتنی سخت آپ نے سزا دے دی۔ اسے آپ پیار سے سمجھا بھی سکتے تھے کہ ہمارا مذہب یہ ہے، یہ آپ کو اجازت نہیں۔ شاید اس نے نادانی میں کر دی۔ کوئی کسی کے مذہب کی توہین نہیں کرتا جس کو کوئی سمجھ بوجھ ہے۔ پاکستان کی عوام میں سمجھ بوجھ ہی نہیں ہے۔ پہلی دفعہ آپ وارننگ بھی دے کے چھوڑ سکتے ہیں۔ یہاں پہ جب پہلی دفعہ کوئی جرم کرتا ہے جو اتنا سیریس نہیں ہوتا، ٹھیک ہے اس میں شاید سیریس بھی ہو، تو پھر بھی وہ ہلکی سزا دیتے ہیں کہ اس کی تربیت کا مسئلہ ہے، تربیت ہو جائے، اس کے بچے ہیں، اس کا خامند ہے، فیملی ہے، وہ ڈسٹرب نہ ہو۔ مگر پاکستان میں جس طرح وہ جج اپنی جان بچانے کے لیے اس طرح کی سزا دیتا ہے، جج کو یہ نہیں ہوتا کہ اس کو سزا دے، اس کی طرف سے جس نے مرضی لٹکا دو وہ بھائی جائے۔ یہ آپ کو میں نے بتا دیا کہ پاکستان میں اگر آپ حالات ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے یہ تمام قوانین، اور بڑا تربیت کا مسئلہ ہے، اتنا آسان نہیں۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں، ابھی اور بھی پروگرام میں وہ بھی آپ کو بتائیں گے، کیونکہ 1 لاکھ کے قریب سبسکرائبر ہونے والے ہیں، تو یاد سے یہ بھی کام کر لیں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔